السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بچے. آن لائن آئے کھڑے کوئی یہ آئے کھڑے عدیل عطا بچے آ گئے ہو؟ جی سر. بچے آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. ہیلو السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے انہوں ہمیں؟ دی کیوں نہیں آتی پیچھے؟ اچھا پیچھے میں کیوں پتہ لگ سی آواز بہندی پئی ہے مسجد کھڑے. اچھا بچے تھوڑے جہے ایک دو انہیں دی آوے سی میں انہیں کو پوچھتا بند کے رکھ پڑھنے میں کو بھولیا کھڑے. کیا کرو بچے؟ عدیل عطا بچے عدیل عطا آواز آ رہی ہے؟ بچے بتاؤ یہ کون سا بند پڑھنا ہے اسلامی مساوات کا؟ انہیں کو باہر ہو گئے. جی سر آ رہی ہے آواز. بچے کون سا بند پڑھنا ہے عدیل عطا بچے؟ انہیں دی آواز ہی آوے تھا بچے. کیا ان میوٹ بچے؟ بچے ان میوٹ کرو اپنے آپ کو, آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. سر آ رہی ہے. بچے سر آ رہی ہے آواز, آ رہی ہے. سر آ رہی ہے شروع تھی آواز. بھی ہے آواز نہیں آنی تھی. لکھی پین آپ پڑھائیں, آواز آ رہی ہے. عروج فاطمہ آواز آ رہی ہے بچے؟ ہاں ہونا بچے آواز آ رہی ہے؟ یس سر. ہاں بچے کون سا بند ہے یہ؟ کہاں بندگان ہے ذلیل اور کہاں وہ, یہی ہے یا پچھلے والا ہے؟ اسلامی مساوات کا کون سا بند ہے؟ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ, یا کوئی اور ہے؟ بچے سر کون سا بند ہے یہ اسلامی مساوات کا؟ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر. اچھا یہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے بچے, ہوں ٹھیک پتہ چل گئے. یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر, نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر. سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر, نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر, پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی, جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر, یہ سے مراد مفلس لوگ اور نادار لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. ان کے بارے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ان کے ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں. یہ لوگ کون سے لوگ؟ غریب لوگ. ان کے ہم جنس سے کیا مراد ہے؟ جو امراء طبقہ ہے. یہ امراء طبقہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غربا طبقہ امیر لوگوں کے برابر اور مساوی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کہتا ہے ان کے پاس, امراء کے پاس کھانے پینے کو سب کچھ موجود ہے. کمر بستہ وہ آنا پہ. ہاں کہتا ہے یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو تو دم بھر کے لیے, ایک لمحے کے لیے, تھوڑی سی دیر کے لیے بھی زمانے میں چین نہیں ہے, ان کو سکون نہیں ہے. کبھی کوئی پریشانی ہے, کبھی کوئی پریشانی ہے, کبھی کپڑے کے لحاظ سے پریشانی ہے, اور کبھی رہائش کے لحاظ سے کبھی پریشانی ہے, کبھی روٹی اور روزی کے لحاظ سے پیٹ بھرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر, ان کو تو زمانہ پریشان کیے رکھتا ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی. ان کی زندگی تو ایسے ہے, زندگی کیا ہے جیسے زندگی کیا ہے مفلس کی قبا ہو جیسے, جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں.
تو ان کے مقابلے میں وہ جو امراء طبقہ ہیں ان کو کس چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو ہر لحاظ سے جو ہے نا اطمینان اور سکون نصیب ہے۔ اگر ان کی رہائش گاہوں کو دیکھا جائے، ان کی رہائش گاہیں رش کے خلد بری ہیں، ان کی رہائش گاہیں پر آسائش اور پر زیبائش ہیں، اور ان کی جو کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، وہ کیا ہے، نہایت خوبصورت ہے۔ اور لباس کے لحاظ سے دیکھو، وہ سمور و کتان کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کرتے، نرم و نازک لباس استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہیں انہیں جانا ہو، ان کے پاس سواریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ غریب طبقہ کیسے ہے، سواری کو گھوڑا، نہ خدمت کو نوکر، ان کے پاس نہ کوئی سواری ہے۔ اگر کہیں ان کو جانا ہوتا ہے تو وہ کیسے جاتے ہیں بچے، یہ پیدل جاتے ہیں۔ ان کے اس گھوڑا اس لیے کہا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی سواری ہے، اس زمانے میں یہ سواری کے بطور جو ہے نا یہ گھوڑا استعمال ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اور کام کرنے کے لیے یہ خود کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی گھوڑا وغیرہ، کوئی سواری وغیرہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں جو امراء طبقہ ہے ان کے پاس کیا ہے، ہر قسم کا سامان مہیا ہے، ہر قسم کے نوکر ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کریں وہ خود نہیں کرتے، بلکہ ان کے کام کاج کے لیے ان کے پاس نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں، وہ ان کی خدمت اور تواضع کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، ان کے اشارہ ابرو کے محتاج ہوتے ہیں۔ نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، ان کی رہائش کے لیے نہ گھر موجود ہے، نہ ان کے لیے سونے کے لیے کوئی بستر موجود ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کا جو گھر ہے وہ کہاں سوتے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے، یہ کھلے آسمان تلے سوتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے، سمجھا ہے، ان کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، سمجھا، اگر ہے تو وہ کچے گھروندے میں رہتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے ہیں، ان کی کوئی عالی شان اور قابل تعریف ان کی رہائش نہیں ہوتی۔ تو یہ بیچارے کیا ہے، کھلے آسمان تلے وقت گزارتے ہیں، اور ان کی رات گزرتی ہے، اور رات کیسے گزرتی ہے، سمجھا ہے، اور سردی کی رات میں کئی دفعہ ان کی آنکھ کھلتی ہے، اور سردی کی رات میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ تو یہ لوگ بیچارے غربت اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ اور سونے کو بستر، ان کے پاس کوئی آرام اور سکون کے لیے رات کا مکمل بستر بھی نہیں ہوتا، اور ان کے مقابلے میں جو امراء طبقہ ہے ان کے پاس ملٹی فارم کے گدے ہوتے ہیں، موسم کے مطابق ان کی رات آرام عیش عشرت میں گزرتی ہے۔ وہ کیسے، اگر گرمی کا موسم ہے تو جناب یہ اے سی لگا کے سوتے ہیں، ساری رات آرام اور سکون سے گزرتی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہے تو ہیٹر لگے ہوئے ہیں، گرم کمرہ ہے، اور سکون سے ان کی رات گزرتی ہے، سمجھا ہے، ان کی رات کو آنکھ میں نہیں کھلتی، صبح آ کے ان کو ملازم اور نوکر چاکر آ کر جگاتے ہیں۔ تو غریب بیچارے کی رات جب کیسے سوتے ہیں، پرانی لحاف ہوتی ہے، اور پرانی رضائی ہوتی ہے، دلائی ہوتی ہے، رات کو کئی دفعہ ان کی آنکھ کھلتی ہے، بیچارے کی سکون اور آرام کی نیند بھی ان کو نہیں آتی۔ پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے ان کے پاس، اگر کپڑا ہے تن ڈھانپنے کے لیے مکمل باعزت طور پر کپڑا ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر جسم پر کوئی لباس ہے تو کیسا لباس ہے، مکمل لباس نہیں ہے، اور اگر لباس ہے اس کے اوپر کئی قسم کے جوڑ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کئی قسم کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے آپ نے جو سفارش میں پڑھا تھا، جب وہ بیچارہ ایک کارڈ لے کے جاتا ہے ڈاکٹر عبدالجبار کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کسی طرح مطلب میرے بابا کے آنکھوں کا علاج ہو سکے، جب وہاں جاتا ہے تو اس کو کوئی آنے نہیں دیتا، کہتا ہے باری سے آؤ۔ تو یہ جب بابو جی کے پاس دوبارہ واپس آتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، آگے کہتا ہے کہ اگر گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے؟ گھٹنے کا پجامے میں جھانکنے کا مطلب یہ ہے وہ پجامہ پھٹا ہوا ہے، اور جس سے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے غربت کی، یہ نشانی ہے افلاس کی، یہ نشانی ہے ناداری کی۔ کہتا ہے جو غریب لوگ بیچارے ہوتے ہیں معاشرے میں،
وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے بلکہ زندگی ان کو گزار رہی ہوتی ہے. وہ تو زندگی کے ہے مصائب و آلام، دکھ درد، مشکلات اور پریشانیوں کے ہاتھوں وہ مرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے وہ تو مرنا چاہتے ہیں لیکن ان پر موت نہیں آتی. تو وہ زندگی ان کو زندہ رکھتی ہے. زندگی کہتی ہے کہ تمہارے کہنے سے تو موت نہیں آئے گی، تو زندگی کا وقت مقرر ہے، تم نے یہ زندگی کا وقت گزاریں گے تم، پھر تمہارے اوپر موت آئے گی. اب اس میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں غربا طبقہ امیر لوگوں کے ہمسر اور ان کے مقابل یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. غربا طبقہ جن کے پاس آرام اور سکون اور عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ان کا مقابلہ یا ان کا موازنہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کے مقابلے نہیں ہو سکتے. نہ کھانے کو روٹی، جو امراء طبقہ ہیں اب ان کا موازنہ بھی کریں گے، غریب کا طبقہ کا تب لکھیں گے ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ان کو کھانے کے لیے ان کے دسترخوان سجتے ہیں، سمجھا ہے، اور کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں ان کے دسترخوان پر، اور صبح کا ناشتہ ہے تو اس کے لیے رات کا سالن الگ ہے، رات کے بنے ہوئے کوفتے الگ ہیں، جیم الگ ہے، ڈبل روٹی الگ ہے، انڈے ابلے ہوئے الگ ہیں، اور تلا ہوا انڈا الگ ہے. تو مطلب یہ ہوا بچے ان کو ہر قسم کے کھانا نصیب ہوتا ہے. جو غریب لوگ ہیں ان بیچاروں کو اگر صبح کو ملا ہے تو دوپہر کو فاقہ ہے، اگر دوپہر کو کچھ مل گیا ہے تو شام کو فاقہ ہے، اور ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے ہوئے بھوکے وہ اپنے بستر پہ گزار دیتا ہے. تو جب ان لوگوں کی یہ حالت ہے جو پیٹ بھر کے سوتے ہیں، یہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کے ہمسر کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ امراء طبقہ ان کو اپنے برابر کب بیٹھنے دیتا ہے. جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، کہتا ہے اگر بندے کی تقدیر اچھی نہ ہو تو تدبیریں بھی الٹی ہوا کرتی ہیں. یہ خوبصورت مصرع ہے، اس پہ غور کریں بچے. اگر تقدیر اچھی نہ ہو، کیا مطلب؟ اگر بندے کا مقدر ساتھ نہ دے، اگر بندہ بدقسمت ہو، بد نصیب ہو، سمجھا ہے، اگر بندہ لکی نہ ہو تو جو کام بھی کرے گا، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اس میں ناکامی آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی بندے کا کوئی مقدر ساتھ نہ دے تو وہ کیا کرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اس میں ناکامی آتی ہے. کبھی کسی کام کو شروع کر رہا ہے، پھر اس کو وینڈ اپ کیا، بند کر دیا، پھر دوسرا کام شروع کیا، دوسری دکان لگائی، وہ بھی نہ چلی، پھر تیسری دکان. ایسے ہی اگر بندے کا مقدر ساتھ نہ دے تو جو تدبیر بھی کرے گا، تدبیر کا معنی پلانے کرنا، منصوبہ بندی کرنا، کسی کام کا آغاز کرنا، کسی کام کو شروع کرنا، جو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اس کی تدبیر الٹی نکلے گی. اب اس میں شاعر اس پورے بند کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہے جو غربا طبقے ہیں، جو زمانے کے ہاتھوں مجبور ہیں، جو مفلس ہیں، نادار ہیں، ان کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، کام خود کرتے ہیں، رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اور سونے کے لیے ان کے پاس مکمل بستر نہیں ہے، اور پہننے کے لیے مکمل اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے پورا لباس نہیں ہے. تو ایسے بندے امراء کے مقابل نہیں آ سکتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مقدر ان کا ساتھ نہیں دیتی. لک بڑا کام کرتا ہے اور خوش بختی خوش نصیبی بڑا کام کرتی ہے. تو کہتے ہیں اگر بندے کی تقدیر اچھی نہ ہو، خوش قسمت نہ ہو، خوش بخت نہ ہو، بد قسمت اور بد نصیبی اگر کسی بندے کے مقدر میں آ جائے تو جو بھی تدبیر کرے گا، جو بھی کام کرے گا اس میں ناکامی آئے گی. اس کے بعد اگلا آخری بند ہے. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. کتاب خدا ہدایت کی کتاب بچے. ہدایت کی کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن مقدس، قرآن مجید. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر شروع میں آغاز میں کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے.
سمجھا ہے؟ اس لیے اس کو کتاب ہدا کہتے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی راہبری اور رہنمائی کے لیے صرف انسان کو تخلیق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے سامان بھی پیدا کر دیے۔ 1,24,000 انبیاء کو بھی بھیجا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے غذا کا انتظام کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحوں کی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ صرف جسمانی غذا نہیں ہے، روحوں کی غذا، یہ ہدایت ہے، نور ایمان کی دولت ہے، صراط مستقیم ہے۔ اب کتاب ہدا سے مراد قرآن، کہتے ہیں قرآن مقدس یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کا پہلا سبق یہی ہے کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے، ساری مخلوق کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، آغاز ہوتا ہے اللہ عالمین کا رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے بغیر مانگے انتظام کرنے والا، رب کا معنی ہے آغاز سے لے کر اختتام تک کس چیز کو پہنچانے والا۔ اب بچے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہے، قدرت کی تخلیق کا بہت بڑا کارنامہ انسان کی پیدائش ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت کی پرکار کے ساتھ انسان کو بناتی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح ایک رینگ ماسٹر اپنی پرکار چلاتا ہے، انسان کی تصویر بناتا ہے یا کوئی اور نقشہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو تخلیق کرتا ہے اور بناتا ہے۔ تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کا کنبہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، تمام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہی ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا ہے، وہاں جب ماں کوئی خوراک استعمال کرتی ہے، کوئی چیز حاصل کرتی ہے، تو ایک نالی بچے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے کہ اس کو بھی وہاں مانگنا نہیں آتا، غذا کا انتظام ہو رہا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ سے وہ باہر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے تازہ دودھ کا انتظام کر دیا ہے ماں کی طرف سے۔ جس وقت بھی دودھ ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے، سمجھے تازہ دودھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پیاری ہے۔ تو آگے ہے کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یہ حاشے کی علامت لگی ہوئی ہے، نیچے آپ دیکھیں کتاب کے اوپر بچے لکھتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عِيَالِهِ، تو اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے جو اس کے کنبے سے اچھے سلوک سے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جو مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے، جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو ان کے کام آتا ہے، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا۔ خالق معنی پیدا کرنے والا، دو سرا دونوں جہان، دونوں جہانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہتے وہی بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، وہی دوست ہے خالق دوسرا۔ دونوں جہانوں کے خالق کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا محبوب کون ہے؟ خدا کس کو اچھا سمجھتا ہے؟ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ خدا کے نزدیک کون محبوب ہے، کون پسندیدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ یہ تلمیحی شعر ہے کیونکہ اس کے اندر حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ خلائق مخلوقات، رشتہ تعلق، ولا دوستی، یہیں سے ولی، ولی اللہ کہتے ہیں نا فلاں ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ولی ہوتا ہے جیسے بچی کا نکاح ہوتا ہے تو ولی نکاح کر کے دیتا ہے، باپ ہے، خدا نخواستہ باپ فوت ہو گیا، بھائی ہے تو وہ بھی ایک دوست ہوتا ہے باپ کو، سب سے بڑا دوست باپ ہوتا ہے بچی کا۔ خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، جس بندے کو اللہ کی مخلوق پیاری ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، مخلوق خدا کے دکھ درد کو بانٹتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو حدیث کا مفہوم ہے تو مولانا حالی اسی بات کو بیان کرتے ہیں، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، اللہ تعالیٰ کا محبوب وہی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اس کو محبوب رکھتی ہے، خدا تعالیٰ کی ذات اس سے محبت کرتی ہے، خدا تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور پیار رکھتا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان۔
کہتا ہے عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اگر ایک بندہ عبادت کرتا ہے، حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، نماز کی پابندی ہے، روزے کی پابندی ہے، تہجد گزار ہے، نوافل گزار ہے، لیکن وہ مخلوق خدا کے کام نہیں آتا، مخلوق خدا ان سے تنگ ہے، کہتے ہیں ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں۔ دین ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، ایک انسان ضرورت مند بندے کی ضرورتوں کو پورا کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی خدمت کرے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں تمام لوگوں سے بہتر وہ ہے، خیر اسم تفضیل ہے، آخری ڈگری ہے بچے، خیر الناس من ينفع الناس، تمام لوگوں سے بہتر وہ ہے جو مخلوق خدا کو نفع دیتا ہے، مخلوق خدا کو فائدہ دیتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، خیر الناس من ينفع الناس۔ تو یہی اسی بات کو شاعر، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے انسان مخلوق خدا کی خدمت کرے، انسان مخلوق خدا کے کام آئے، جیسے وہ خوبصورت شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، سمجھا ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ لوگ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق خدا پیاری ہے، اپنی مخلوق سے خدا کو بڑی محبت ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات جو بندہ خدا کو نہیں مانتا، اللہ کا بندہ اتنا پیارا، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی مہمان نہیں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اٹھے کوئی کسی مہمان کو ڈھونڈ کے لائیں جو ان کی جس کو کھانا کھلائیں اور وہ خود بھی کھانا کھائیں۔ تو انہوں نے بڑی جو ہے نا تگ و دو کے بعد ایک بندے کو پکڑ کر لائے۔ جب یہاں آئے اور کھانا کھانا شروع کیا، 2-3 اور بندے بھی آ گئے، اکٹھے کھانا شروع ہو گیا۔ جناب اس زمانے میں جو بھی طریقہ کار تھا، اسلامی کھانا کھانے کا آغاز کس انداز میں ہوتا تھا، جس آج کے دور میں ہم کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ سے کھانا شروع کرتے ہیں، آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ایسے انداز ہیں۔ تو وہ بوڑھا بندہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ کے لائے تھے، اس نے جو ہے نا کھانے کا آغاز جو ہے نا اس طرح نہیں کیا تھا جو اسلامی انداز ہوتا ہے، اس نے کھانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناراض ہوئے اور اس کو کھڑا کر دیا، جاؤ۔ وہ بندہ جب جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے خلیل سے کہے آؤ، اس بندے کی عمر 70-80 سال ہو گئی ہے، یہ مجھے نہیں مانتا، میری ذات کا انکار کرتا ہے، جو میری ذات کو نہیں مانتا، میں نے اپنے دشمن کو 70-80 سال تک میں نے اس کو پالا پوسا، اس کو کھلایا، کبھی اس کو میں نے بھوکا نہیں رکھا، کیا تو 2 منٹ بھی 10 منٹ 15 منٹ کھانے تک اس کا بیٹھنا تو نے گوارا نہیں کیا؟ یہ انکار کر رہا ہے تو میری ذات کا انکار کر رہا ہے، اب جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس بندے کو واپس بلا کر لائے اور اس کو اکٹھے بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اب یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے اور جو ہے نا دکھ درد ان کے بانٹے، تکلیفوں میں مطلب وہ شریک ہو۔ بچے بات سمجھ آ گئی نہیں سمجھ آئی؟ بچے اچھا بچے آپ کے پاس بک بھی ہے نا؟ یس سر۔ اچھا اب ایسے کریں، آگے والی نظم کھولے آدمی، یہ یہاں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کیسے کھولنا ہے بچے، سلائیڈ وغیرہ ہم پرانے زمانے کے ہیں میرے بچے، تو یہ آدمی کھول لیں، کتاب ہے کتاب کھولیں، اس کو دیکھتے رہے، میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ آگے والی نظم ہے آدمی۔ سر ہم نے یہ پڑھ نہیں لی تھی۔ ہاں پڑھ تو لی تھی بچے، دوسروں نے نہیں پڑھی نا، اس لیے آگے چلانا ہے سب کو، یہ ہم نے تو پڑھی ہوئی تھی، یس اس کو جلدی جلدی یس سر۔ ہاں انشاءاللہ کل اس کو ختم کر دیں گے بچے۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ اب سید ضمیر جعفری کی جو شاعری ہے، اس میں وہ سنجیدہ انداز میں جو انسانی قدریں ہیں ان کو
انسان کی جو سوچ ہے اس کو بیان کیا ہے. انسان کی سوچ کا جو زاویہ تھا وہ بالکل بدل کے رہ گیا اور تبدیل ہو کے رہ گیا ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے ہاں عزت کا معیار، عظمت کا معیار، شان کا معیار، شوکت کا معیار کیا ہوا کرتا تھا. عزت و عظمت کا معیار ایک زمانے میں علم ہوا کرتا تھا. تو لوگ جو ہے نا علم والے بندے کو، پڑھے لکھے بندے کو جو ہے نا عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے، لوگ کیا کر بیٹھے ہیں، انسانیت کو کھو بیٹھے ہیں. جہاں آدمیوں کا ہجوم ہے، سمجھا ہے، اس میں انسانوں کی کمی ہے، اچھا انسان کوئی نہیں ہے. تھا کبھی علم آدمی، کیا مطلب ایک زمانے میں، ماضی میں، کہ جو بندہ پڑھا لکھا ہوتا تھا اس سے محبت کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. اور کس بندے کو اچھا سمجھتے تھے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا. دل آدمی منا جس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل ہوتا تھا، دکھی انسانیت کے لیے وہ کام کرتا تھا، تو اس کو عزت دیتے تھے. تیسرا پیار آدمی، جس کے دل کے اندر انسانیت کا پیار تھا. لیکن آج کے دور میں پیمانہ سوچ کا بدل گیا ہے، سمجھا ہے. علم کو نہیں دیکھتے اور ہمدردی کو نہیں دیکھتے. آج کے دل میں اس بندے کی عزت ہے معاشرے میں. کس بندے کی عزت ہے؟ جس بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، دھن ہے. کم آج کل زر آدمی، قصر مانا محل، کوٹھی، بنگلہ اور کار، اچھی سواری جس کے پاس ہے. مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان صاحب علم ہوتا تھا، اس کے علم کی لوگ قدر کرتے تھے، اس کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات ہوتے تھے. مگر افسوس ہے کہ دور حاضر نے اس کے جسم کو پتھر بنا دیا ہے. اس کا دل جذبات، محبت کے جذبات سے خالی ہے. اسے صرف یہ غرض ہے کہ دولت کیسے حاصل کی جاتی ہے. وہ زر و مال ہی کو سب کو سمجھ بیٹھا ہے، سمجھا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ آج کے دور میں انسانیت کی جو اعلیٰ قدریں ہیں، اعلیٰ انسانی خصوصیات ہیں، اعلیٰ انسانی کوالٹیز ہیں، آج کے دور کا انسان اعلیٰ انسانی خوبیوں سے خالی ہو گیا ہے. اعلیٰ انسانی خوبیاں کیا ہے بچے؟ ایمان کی دولت ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، پیار ہے، دکھ درد بانٹنے ہیں. یہ اعلیٰ انسانی قدریں ہیں. آج کے دور کا انسان مال و دولت کا پجاری ہو گیا ہے، اعلیٰ انسانی خوبیوں سے بیگانہ ہے. اس کا دل محبت سے خالی ہے، آنکھیں آنسوں سے خالی ہے، اور روح میں کیا ہے، لرزش نہیں ہے. اور اس سے تو کیا ہے، پتھر بھی اچھا ہے، سمجھے. انسان کے دل سے تو پتھر بھی اچھا ہے. بعض اوقات جو پتھر ہے اس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. لیکن آج کے دور کا انسان کا دل جو ہے نا وہ پتھر سے بھی سخت ہو گیا، اس کے دل پسیجتا نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے، لوگوں نے اپنے سوچ کا جو پیمانہ تھا، زاویہ تھا، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. دوسرا شعر ہے، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمجاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی. کل بلاتی میں نا گنجان آبادیاں، تو آبادی بہت گنجان ہو گئی ہے. لوگ جو ہے نا کیا ہو گئے ہیں بچے، بڑی تعداد میں بڑھ گئے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے مشکل سے دو چار آدمی، مشکل سے دو چار آدمی کا مطلب کیا ہے؟ مشکل سے ایسے آدمی ملتے ہیں جن کے اندر آدمیت ہو، انسانیت ہو. اب اس میں شاعر اصل پہچان کرا رہا ہے آدمی اور انسان کی. آدمی وہ آدم کی اولاد ہونے کے حوالے سے ہم سب آدمی تو ہیں، لیکن انسان کوئی کوئی ہے. انسان وہی ہوگا جس کے اندر اعلیٰ انسانی خوبیاں ہوں گی. تو اس دنیا میں انسانوں کی کثرت ہے، بستیاں ہیں، کل بلا رہی ہے، اور رہائش تنگ و تاریک ہو گئی ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہاں نہیں زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ بڑی مشکلات سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں، مشکل سے دو چار آدمی، انسان مشکل سے آپ کو ملے گا. آدمی بہت ہے، کتنا کمجاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی. کمجاب کا معنی تھوڑا، ناجاب، اور بسیار کا معنی زیادہ. یعنی کہ اگر آدمیت کو دیکھا جائے، آدمی کتنے ہیں؟ وہ بسیار ہیں، بہت زیادہ ہے. اگر دیکھا جائے اچھے انسان کو، اعلیٰ انسانی خوبیوں کے حامل، وہ ناجاب ہیں، وہ بہت کم ہیں. وہ خوبصورت شعر ہے نا بچے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. آدمی تو ملے زندگی میں بہت، دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے. آدمی آدمی سے خفا دوستو، ساری دنیا کو کیا ہو گیا دوستو. آج کیا ہو گیا ہے؟ انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے.
تیسرا شعر ہے پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر. آج کے دور کا جو انسان ہے اس کی صحت کا معیار بھی اس نے اپنا تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. پرانے زمانے میں صحت مند کس کو تصور کیا جاتا تھا بچے؟ جس کا جسم گوشت سے بھرا بھرا ہوتا تھا اور جس کے چہرے پر خون ٹپکتا تھا. لیکن آج صحت کا معیار بھی ہم نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. ہم کس بندے کو خوبصورت اور ہینڈسم سمجھتے ہیں؟ جس کی گردن بھی پتلی ہے، ابرو بھی، بھویں بھی پتلی ہے، ہونٹ بھی پتلے ہے، کمر بھی پتلی ہے. کہتا ہے جتنا بیمار آدمی اتنا تراہدار آدمی. تراہدار میں نا خوبصورت. جتنا ایک بندہ بیمار ہو اتنا اس کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو لاغر دبلے پتلے لوگ ہیں پرانے زمانے میں ان کو بیمار سمجھا جاتا تھا یا اس کا لاغر دبلے پتلے پن کو بھوک کی علامت سمجھا جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں دبلے پن کو، اس لاغری کو ہینڈسم اور خوبصورت تصور کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچ کا زاویہ صحت کے بارے میں بھی تبدیل ہو کے رہ گیا ہے. زندگی نیچے کہیں دیکھتے ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی. زندگی جو ہے نا نیچے منہ دیکھتے ہی رہ گئی. ایک ہوتی ہے حقیقی زندگی، دوسری ہوتا ہے مصنوعی زندگی. یعنی آج کے دور کے انسان نے اپنے سوچ کا پیمانہ خود بنا لیا ہے، زندگی کا معیار خود تبدیل کر لیا ہے اور ہم نے اپنی مصنوعی زندگی بنا لی ہے. پرانے زمانے میں زندگی کا معیار کیا سمجھا جاتا تھا بچے؟ انسان کی عزت کا معیار کیا سمجھا جاتا تھا؟ تقوی، خوف خدا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور آج کے دور میں انسان کی عزت کا معیار کیا ہے؟ مال و دولت کو سمجھا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا معیار خود بنا لیا ہے. ہم مصنوعی زندگی کو اس قدر اونچا لے گئے ہیں، ہماری جو حقیقی زندگی ہے وہ نیچے رہ گئی ہے. مطلب کیا ہوا کہ ہم نے زندگی کا جو معیار تھا، معیار زندگی جو تھا، ہم اس کو تنزل کہہ رہا اتنا اونچا لے گئے ہیں. مطلب معیار زندگی بہت اونچا چلا گیا لیکن معیار کردار ہمارا کیا ہے؟ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا ہے. کیونکہ ہم نے عزت کا معیار، زندگی کا معیار خود بنا لیا ہے. وہ کون سا ہے؟ پرانے زمانے میں زندگی، عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری، خوف خدا، ایمانداری، دیانتداری، ہمدردی کو سمجھا جاتا تھا. آج کے دور میں ہم نے زندگی کا معیار مال و دولت کو بنا لیا ہے. حالانکہ یہ عارضی چیزیں ہیں. عمر بھر سارا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی. سارا نوردی کرنا، جنگل اور بیابان میں گھومنا، سارا نوردی کرنا، جنگل اور بیابان میں گھومنا. کہتے عمر بھر سارا نوردی کی، ساری زندگی جنگل بیابان میں گھومتا رہا لیکن شادی نہیں کی. کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھ. کیس یہ لیلا کا عاشق تھا بچے، عرب کا رہنے والا تھا. وہ لیلا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کو مجنوں کہتے ہیں. کیس اس کا نام ہے. کہتے ہیں وہ ساری زندگی لیلا کی محبت میں عرب کے صحرا میں، عرب کے ریگستان میں لیلا لیلا کرتا رہا اور وہیں صحرا میں جان دے دی لیکن اس نے شادی نہیں کی. اب اس میں شاعر جو ہے نا یہ کہنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ ایک شاعرانہ خیال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو بندہ نکاح سے اعراض کرتا ہے سمجھا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اس میں شاعرانہ خیال ہے. شاعر یہ خیال پیش کرنا چاہتا ہے کہ جب بندہ شادی کرتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس نے شادی کس لیے نہیں کی؟ اس نے، مجنوں نے، اس کی قیس نے، اس کی وجہ یہ تھی وہ شادی کی ذمہ داریوں کو سمجھتا تھا. جب بندہ شادی کر لیتا ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. تو کیا ہے، بیوی کی ذمہ داری آ گئی، پھر اس کے بعد بچے شروع ہو گئے، ان کی ذمہ داری آ گئی، تمام کھانا پینا، روزی روٹی اور کپڑا، یہ سب جو مرد ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے کہتا ہے کہ ذمہ داری سے بچنے کے لیے اس نے لیلا سے محبت تو کی، پیار تو کیا، عشق کیا، لیکن اس نے شادی کے بندھن میں اپنے آپ کو نہ ڈالا. یہ وہی خیال ہے جو آپ میٹرک میں پڑھ کے آئے بچے، اونٹ کی شادی. یہ جانور اونٹ وغیرہ ان کی شادیاں نہیں ہوا کرتی. اس سے مراد ذمہ داریوں کا عائد ہونا ہے. تو بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، ان کی آزادی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو کے رہ جاتی ہے. وہ شعر نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں اپنا کہتے آزادی. اس کی جو آزادی ہے وہ قید ہو جاتی ہے، ختم ہو کے رہ جاتی ہے. آزادی سلب ہو کے رہ جاتی ہے شادی ہونے کے بعد. وہ خوبصورت شعر ہے نا، ایک بیوی ہے، 4 بچے ہیں،
عشق جھوٹا ہے، لوگ سچے ہیں۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ کہتا ہے دانش و حکمت آج کا دور سائنسی ترقی کا دور ہے، ہم علمی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن انسان کیا ہے، کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی، لیکن انسان درد دل سے خالی ہو گیا ہے۔ انسان کے دل کے اندر درد نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، وہی بات ہے۔ یعنی کہ ہم علمی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم ترقی کر گئے ہیں، چاند پر قدم رکھ چکے ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے ہم کیا ہو گئے ہیں، گراوٹ کا شکار ہے۔ مطلب ہے ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، ہم دوسرے انسان کا دکھ بانٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ سائنسی لحاظ سے بڑی ترقی ہے، جیسے کہتے اقبال کا شعر ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، لیکن انسانی حوالے سے وہ خالی ہے۔ کیا مطلب، اس کے دل کے اندر درد دل نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹ رہا ہے، دہشت گردی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں منفی جذبات رکھتا ہے، حالانکہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ وہی خیال ہے بچے۔ دل رہینے سوما دستار رہینے میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ رہین کا معنی ہے گروی، سوما عبادت گاہ کو کہتے ہیں، ہماری عبادت گاہ مسجد ہے، عیسائیوں کا گرجا گھر ہے۔ دستار پگڑی، رہین میں قدا، شراب خانے میں گروی رکھی ہوئی ہے پگڑی۔ مطلب کیا ہے کہ سید ضمیر جعفری جو ہے نا، کہتا کہ کیسا عجیب آدمی تھا کہ مسجد میں بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ شراب خانے میں بھی چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات شراب پی لیتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو جو شراب پلانے والا ہوتا ہے اس کے پاس اپنی عزت کی جو علامت سمجھی جاتی ہے پگڑی، اس کو اتار کے اس کے پاس بطور گروی رکھ کے آتا ہے۔ اب اصل میں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے، آج کے دور کا جو انسان ہے دوگلے پن کا شکار ہے۔ کون سا دوگلا پن ہے اس کے اندر؟ منافقت ہے۔ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، سمجھا ہے، دل رہینے سوما مطلب ہے خدا سے تعلق بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے 2 نمبری شروع کر دیتا ہے۔ دکاندار ہے تو اس میں 2 نمبری ہے، اگر کاروباری ہے تو اس میں 2 نمبری ہے، اگر کوئی کسی آفس کا ملازم ہے تو وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا، اپنے فرائض انجام نہیں دیتا، کوئی استاد ہے تو صحیح طریقے پر وہ وقت نہیں دیتا، بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے پڑھانے میں